تو ان 5 چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، انٹویشن سے، سکس سینس سے، وحی سے، آبزرویشن سے، اور اللہ نہ کرے کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل آیا ہوا ہے تو سیکھ جائیں، ٹھیک ہے نا، درست کر لیں اپنی ڈائریکشن کہ ابھی تو میں سدھر جاؤں، ابھی تو ٹھیک ہو جاؤں، اس سے پہلے کوئی اور بڑی تکلیف نہ آ جائے، تو وارننگز لے لیں ابھی سے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ جی کہ گناہوں سے بچنا کیسے ہے، دیکھیں کچھ آپ تہیے کر کے اٹھیں، آپ کچھ آج فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ ان پہ آپ چلیں گے۔ مثال کے طور پہ نظروں کی حفاظت، یہ سب سے ضروری ہے، اس کا تہیہ کرنا کہ میں آج سے نظروں کی حفاظت کروں گا، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، سلپ ہوں گا وہ چلو اللہ مالک ہے، لیکن یہ کہ جتنا میں کر سکتا ہوں، سڑک پہ چلتی ہوئی عورت اس کی طرف نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے، کوئی گاڑی چلاتے، بائک چلاتے کوئی بد نظری نہیں کرنی، بازاروں میں جا کے بد نظری نہیں کرنی، انٹرنیٹ پہ اکیلے جب بیٹھے ہوئے بد نظری پوری ٹرائی کرنی ہے کہ میں نے بد نظری نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ارادہ، دوسرا یہ کہ اگر کوئی برا تھاٹ آ بھی جاتا ہے تو جس طرح میں نے آپ کو مثال دی نا کہ جب نوکری کی باری آتی ہے تو ہم وہ کام کر لیتے ہیں۔ آج آپ کو یونیلیور، پروکٹر اینڈ گیمبل یا نیسلے کہے کہ گناہ چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ موٹیویشن اتنی بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں کہے جی کہ آپ نے یہ والی چیز آئندہ نہیں کرنی، ہم کہیں گے بسم اللہ، یہ تو کیریئر اتنا ہے، کیریئر گروتھ ہے، بالکل کریں۔ اس کا مطلب چھوڑ آپ سکتے تھے لیکن چھوڑا نہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں چھوڑا؟ ایمان ہی نہیں ہے، اللہ کے وعدوں پہ یقین ہی نہیں ہے، لیکن اینی وے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ تو کچھ ارادے کر کے آج اٹھیں، وہ مجھے نہیں پتا، آپ نے خود لسٹ بنانی ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو خود جانتا ہے۔ میں نے ایک مثال دے دی نظروں کی حفاظت، باقی آپ نے خود نوٹ آج جا کے کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہاں مجھے چھوڑنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے جھوٹ گناہوں کی جڑ، جو بندہ بہت جھوٹ بولنے کا عادی ہو جائے وہ پھر کافی آؤٹ ہو جاتا ہے، گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، ڈومینو ایفیکٹ، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ پھر کچھ فیصلے کریں نیچے یہ چیزیں لکھ کے کہ آج سے میں نے نہیں یہ چیزیں کرنی، اور اس کے کاؤنٹر میں میں نے یہ پروڈکٹیو چیزیں کرنی، جیسے ایکسرسائز ہو گیا، گڈ ڈائٹ ہو گئی، میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے، میں نے وسوسوں کو کنٹرول کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور لاسٹلی اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ یہ میرا پلان ہے، اور بے شک جو ورد ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کے دیر از نو اسٹرینتھ نو پاور ایکسپٹ فرام اللہ، وہ نیچے لکھیں، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، نوٹ پیڈ پہ یا موبائل پہ، جہاں بھی آپ لکھتے ہیں اسے، تاکہ وہ آپ دیکھیں بار بار، اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں کہ میں نے پیکٹ آج کیا تھا، اور اللہ سے دعا بھی کی تھی کہ اللہ ہر پاور اور اسٹرینتھ تیری طرف سے، تو مجھے پاور دے دے، اسٹرینتھ دے دے۔ تو کیوں نہیں اللہ کی مدد آئے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی مدد نہ آئے۔ قرآن کی تلاوت سنیں، بہت خوبصورت قرآن کی تلاوت یوٹیوب پر موجود ہے، مختلف قراء حضرات ہیں۔ میں صبح ہی میرے سب سے فیوریٹ قاری آج کل شیخ بندر بلیلہ، شاید آپ جانتے ہو، یہ ان کی ایک ذات ہے عربیوں کی، بہت زبردست قاری ہیں، آیات بہت اچھی چوز کرتے ہیں۔ ان کی فجر کی نماز کی میں ریسیٹیشن سن رہا تھا، امام کعبہ ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ یونس آیت نمبر 12 سے 16 پڑھی، اور وہ اتنی خوبصورت آیات ہیں، وہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان اللہ کی طرف بھاگا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تکلیف سے نکال لیتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کچھ آگے اللہ تعالیٰ کچھ نصیحتیں کرتے۔ دوسری رکعت میں سورہ زمر آیت نمبر 10 سے 16 انہوں نے پڑھی، وہ بھی شروع اسی آیت سے ہو رہی ہے کہ جب انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے، دونوں کی تھیم سیم ہے۔ تو اس طرح کی تلاوت سنا کریں جس کا میننگ بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہو، نیچے ٹرانسلیشن ہو، بہت فرق پڑتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ شفا ہے، قرآن آپ کے جو زہر، گناہوں کا جو زہر ہے، ظاہر ہے پوائزن، اس کو دھوتا ہے، اس دل کو جو زنگ پڑا ہوا ہے، قرآن اور ذکر اس کو صاف کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بہت اپنے اندر فرق فیل کریں گے۔ تو کچھ پریکٹیکل ایکشن لیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب مغرب کا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائیں اور مایوس نہ ہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ہاں ہوپ ہی ہوپ ہے، اور کم بیک کرتے رہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اپنا خیال رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ۔